آپ نے بہت سے ہائی ویز تو دیکھے ہوں گے لیکن ٹریفک سے بھرے ہوئے جن پر ہر وقت ٹریفک کا رش رہتا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہائی ویز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بالکل ویران ہیں۔ ویران کیوں ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، پہلے نمبر پر ہے دی فیلئر آف انٹرسٹیٹ H3۔ ہوائی میں انٹرسٹیٹ H3 ایک 26 کلومیٹر لمبی ہائی وے ہے جو دنیا کے چند خوبصورت ترین مناظر سے گزرتی ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر کو ریزسٹنس اور کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی وے کو پہلی بار 1960 میں ڈیفینسو ریزنز کی بنا پر تجویز کیا گیا تھا تاکہ پرل ہاربر نیول بیس کو میرائن کورپس ایئر اسٹیشن سے ملایا جا سکے۔ انوائرمنٹل گروپس اور نیٹو ہوائیئنز کو اس پروجیکٹ سے ہونے والی اربنائزیشن کے بارے میں کنسرن تھی اور انوائرمنٹل لاز نے تعمیر میں انڈیفینائٹ پیریڈ تک تاخیر کی۔ 26 سال بعد ماحولیاتی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اور بالآخر 1989 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ ہائی وے کو 1997 میں کھولا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی ڈیفیکلٹ ٹیرائن اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسے انجینئرنگ کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اپنی خوبصورتی کے باوجود ہائی وے کو کہیں جانے والی سڑک ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس کا شہر ہونولولو کے لیے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے اور نیٹو ہوائیئنز کے لیے کلچرل لحاظ سے اہم مقامات کو تباہ کر دیا ہے۔ تعمیر کی لاگت $1.3 بلین تھی جس سے یہ دنیا میں فی کلومیٹر سب سے مہنگی لاگت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دی فیلئر آف نیپیدوا۔ نیپیدوا میانمار کا دارالحکومت ہے جسے فارمر ملٹری لیڈرشپ نے 2002 میں خفیہ طور پر تعمیر کیا تھا۔ دارالحکومت کی اس اچانک تبدیلی کی وجوہات واضح نہیں تھی لیکن اس کا تعلق اس حقیقت سے تھا کہ سابق دارالحکومت یگنون تھا اپنے بنیادی سٹرکچر کی حدود تک پہنچا اور 2050 تک اس کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔ نیا منصوبہ تیزی سے تعمیر کیا گیا اور اس تاریخ تک آنے والی حکومتوں نے شہر میں $4 بلین ڈالے ہیں۔ تاہم یہ شہر فی الحال 1 ملین سے بھی کم رہائشیوں کا گھر ہے اور اسے اکثر گھوسٹ ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ 20 لین والی شاہراہ عملی طور پر خالی ہے اور شہر کا ہوائی اڈہ بہت کم مسافروں کو سنبھالتا ہے۔ شاپنگ مالز اور ہوٹلز کی لابیاں زیادہ تر خالی ہیں۔ اس کے باوجود شہر کو مستقبل کے شہر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اب بھی اس کے پاس انیویٹیبل ریڈمپشنز کا وقت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دی فارسٹ سٹی ڈیزاسٹر۔ ملیشیا کے فارسٹ سٹی کہلانے والے ایک سبز، سمارٹ اور مستقبل کا شہر 4 انسانوں کے بنے ہوئے جزیروں پر دوبارہ حاصل کی گئی زمینوں سے پروان چڑھے گا۔ یہ شہر سنگاپور کی خود مختار شہری ریاست کے قریب واقع ہوگا اور اسے مصنوعی جنگلیاتی ماحولیاتی نظام کے ارد گرد تیار کیا جائے گا۔ شہر کے ڈیزائن میں متعدد ماحول دوست ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا ہے بشمول عمودی باغات اور سبز چھتوں والی عمارتیں جو جنگل کی شکل دیتی ہیں، لیکن اس شہر کو کئی سیاسی اور اقتصادی رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا جس کی وجہ سے اس کی ترقی کی رفتار کم ہو گئی۔ چینی شہریوں نے بنیادی طور پر تعمیر کے پہلے چند سالوں کے دوران شہر میں مفت پاس کا لطف اٹھایا کیونکہ اس منصوبے کو بنیادی طور پر چین نے اسپانسر کیا ہے۔ امیر چینی سرمایہ کاروں نے فارسٹ سٹی کی طرف دوڑ لگائی کیونکہ وہ اپنی ہی قوم میں فلیٹوں کی آسمان چھوتی قیمتیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قیادت میں تبدیلی کے نتیجے میں شہر میں غیر ملکیوں کی جائیداد رکھنے پر پابندی عائد ہونے پر شور مچ گیا۔ وبا اور عالمی سفری پابندیاں اگلا اہم دھچکا تھا۔ کورونا وائرس وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے کچھ فروخت کنندگان نے دعویٰ کیا ہے کہ فارسٹ سٹی میں 10 سے کم مکانات فروخت کیے گئے ہیں اور یہ منصوبہ بدستور جاری ہے۔ میگا پروجیکٹ فارسٹ سٹی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے باوجود اس وقت بھی دنیا کے بیکار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔